من المہاجرین والانصار. مہاجرین کا نام بھی آیت میں ہے, انصار کا نام بھی آیت میں ہے. السابقون الاولون فرمایا وہ جو آگے بڑھنے والے ہیں اور پہلے یہ درجہ حاصل کرنے والے ہیں. من المہاجرین والانصار, جن کا تعلق مہاجر صحابہ سے ہے اور انصار صحابہ سے ہے. اور اب یہ دو قسمیں بیان کر دی صحابہ کرام کی, مہاجر اور انصار. اور بعض وہ صحابہ جو نہ مہاجر تھے نہ انصار تھے, ان کے بارے میں تیسرا اعلان کر دیا, فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان, اس کے علاوہ جنہوں نے بھی احسان کے ساتھ اچھے طریقے کی پیروی کی. یا اللہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے, توجہ. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو آگے بڑھنے والے, سبقت لے جانے والے ہیں, مہاجرین میں سے ہیں, انصار میں سے ہیں, میرے نبی کے اصحاب میں سے ہیں, اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں, ان تمام کے بارے میں میرا قرآن میں اعلان ہے رضی اللہ عنہم. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے, عرش والا رب ان تمام سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا. آپ بھی راضی ہیں کہ ناراض؟ راضی. اللہ ان سے راضی ہو گیا. ہم اللہ کے بندے ہیں جن سے رب راضی, ان سے سب راضی. بے شک. بولیے اللہ ان سے راضی ہو گیا. راضی ہو گئے, بولو نا اللہ ان سے راضی ہو گیا. خود کے بولو اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب اللہ ان سے راضی ہو گیا. کن سے؟ صحابہ سے. وہ مہاجر ہیں یا انصار ہیں یا اور ہیں, یہ تمام کے تمام صحابہ کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے آگے رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا, سند رضا عطا کر دی. فرمایا سن لو اعلان, جو بھی میرے نبی کا صحابی ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سند دے رہا ہے رضی اللہ عنہم, ان سب سے اللہ راضی ہو گیا. تو گرامی قدر حضرات, اسی سی بات ہے, جن سے اللہ راضی ہے ان سے ہم راضی. جو ان سے ناراض ہے وہ اللہ سے ناراض ہے, اور جو اللہ سے ناراض ہے اسے کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. بے شک. صرف اللہ راضی ہو گیا, نہیں, رضا کا دوہرا مقام دیا ہے, دوہری ڈگری جاری فرمائی اللہ تعالیٰ نے رضا کی. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور آگے فرمایا ورضوا عنہ, یہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. انہوں نے ایسے کام کیے کہ ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. پھر اللہ نے ان کے لیے اتنا انتظام کر دیا کہ جو یہ چاہتے تھے وہ عطا کر دیا, تو یہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. تو خدا کے بندے, اگر تجھے ایمان کی ضرورت ہے تو ناراضگی کو تھوک دے, آؤ تم بھی اعلان کر, جس سے خدا راضی ہے اس سے میں بھی راضی ہوں. جن سے اللہ راضی ہو جائے پھر ان کو مزید کیا دیتا ہے. ورضوا عنہ کے اندر حالانکہ سب کچھ آ جاتا ہے, جنت مل گئی, رحمت مل گئی, نعمت مل گئی, کرم مل گیا, احسان مل گیا, اعزاز و اکرام مل گیا, تعظیم و تکریم ہو گئی. اللہ رب العالمین نے دے دیا ان کو, اور اتنا دیا کہ یہ سب راضی ہو گئے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آگے مزید واضح طور پر جملہ کہا, فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. سبحان اللہ. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار فرمائی ہیں. سبحان اللہ. ان کے لیے اللہ نے جنتیں عطا فرمائی ہیں. پھر تو جب سے یہ جملہ قرآن کا سنیے, وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار فرمائی ہیں. تو جنت کا ٹھیکیدار بن رہا ہے. جنت تو اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے تیار فرمائی ہے. آج تو جس کو چاہتا ہے جنتی بنا رہا ہے, جس کو چاہتا ہے جنت سے خارج کر رہا ہے. تو جنت کا ٹھیکیدار ہے یا تیرا جنت میں کیا قبضہ ہے؟ ارے اللہ قرآن میں کہتا ہے جنت میں نے بنائی مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے. اعدت لہم جنات, میں نے ساری جنتیں نبی کے صحابہ کے لیے بنائی. آؤ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو, جن کے لیے جنت بنائی گئی, جو جنت کے مالک اور وارث ہیں, ان کے قدموں کو تھام لو. ان کے قدموں کا صدقہ اللہ تمہیں بھی جنت عطا فرمائے. یہاں سے تو مسئلہ اور آگے بڑھ گیا. جی
پہلے تو یہاں تک مسئلہ تھا ہر صحابی نبی جنتی، اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف جنتی نہیں، جنتیں ساری میں نے انہی کے لیے تیار کی۔ سبحان اللہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب جو جنت میں جائے گا وہ وہی ہوگا جو ان سے لگے گا، ان سے وابستہ ہوگا، ان سے منسلک ہوگا، ان سے متعلق ہوگا، ان سے اپنا ضابطہ جوڑے گا اور ان کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کرے گا۔ اور اگر ان سے کٹ گیا تو جنت جانے سے ہٹ گیا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو قدمین مصطفیٰ کا صدقہ، جن کو اللہ نے جنت جن کے لیے بنائی ان کے قدموں میں آ جاؤ، اللہ تمہیں بھی جنت عطا فرمائے۔ وعد لہم جنات، آگے اللہ جنت کی صفت بیان فرماتا ہے، تجری تحتہا الانہار، ایسی جنتیں میں نے ان کے لیے تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جائیں، سبحان اللہ، جن کے نیچے نہریں جائیں۔ یہ آپ کی ستیانے کے قریب بھی ایک نہر جو ہے نا وہ چل رہی ہے، کبھی اس کے کنارے پہ آپ چلے جائیں نا تو آپ دیکھیں کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، سبحان اللہ۔ اس ماحول سے نکل کے وہاں چلے جائیں تو انسان کی طبیعت جو ہے وہ حشاش بشاش ہو جاتی ہے، گرمی میں بھی پانی ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے اور ہوا جو ہے وہ مہکی مہکی اور بھینی بھینی سی محسوس ہوتی ہے، انسان کو طراوت ملتی ہے۔ یہ دنیا کی نہر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں نہریں جاری فرمائی۔ ارے اس نہر کے قریب چلے جاؤ تو تمہیں جسمانی طور پر سکون آ جاتا ہے، وہ جب جنت میں جائیں گے ان نہروں کے قریب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ روحانی طور پر انہیں سرور اور سکون عطا فرمائے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ ایک اور مول لگا دیں، اور میں اب یہ بھی سن لو، وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں نہیں جائیں گے، بنائی ہی ان کے لیے ہے، بنی ہی ان کے لیے ہے، اب انہیں نکالے گا کام، اور میں جب بنائی ان کے لیے گئی ہیں تو خالدین فیہا ابدا، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، عبدالآباد تک کے لیے رہیں گے، ہمیشہ وہاں پر ان کا خلود ہوگا، وہاں پر داخلہ ہوگا، وہاں تشریف فرما ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، عرش والا مالک فرماتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگر کوئی ذرا برابر بھی ایمان رکھتا ہے، یقین جانو قرآن کا یہ جملہ سن کر صحابہ کی عظمت پہ قربان ہو جائے گا۔ آج ہم معمولی سا کام کر لیں تو ہم کہتے ہیں یار بڑا دین کا کام میں نے کیا ہے، میری کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی شان عظمتیں جنتیں ان کے لیے بنانے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے، اور میں بھی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی گھٹیا چیز نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کوئی کم درجے والی فضیلت نہیں ہے، پر میں ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لفظ الفوز بھی کہہ دیتا نا، ذالک الفوز، یہ کامیابی ہے، تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے العظیم بھی لگا دیا، پر میں ذالک الفوز العظیم، مسلمانوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ نے نبی کے صحابہ کے لیے جنتیں بنائی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ ان کو جنتوں میں رکھے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی، اللہ اکبر۔ اب یہ آیات جو 4 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس طرح کی اور کئی آیات، بہت ساری آیات ہیں جن کو پڑھ کر آدمی اس نتیجے پر ضرور پہنچ سکتا ہے، اگر خدا کا خوف ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرم ہو، تو یقین وہ کرے گا ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ واقعی سرکار کے صحابہ کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ دیا ہے کہ ہر ایک کو صرف جنتی نہیں بنایا، جنت کا مالک اور وارث بنایا ہے، اور ان کی بہت بڑی کامیابی کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ جی بہت ساری آیات ہیں، میں نے خلفائے اربعہ کی نسبت سے 4 آیتیں پڑھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔
پنجتن کے نام کی 5 کرتے. تو میں نے کہا پھر اشرا مبشرہ کا 10 کا عدد بھی موجود ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ 11ویں کی نسبت بھی ہے, 11ویں بھی کبھی پروگرام ہے تو 11ویں والی نسبت بھی ہے. اور پھر آپ میں سے کوئی کہے گا کہ آج پروگرام تو 12ویں والے کا بھی ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو نسبتیں بہت زیادہ ہیں نا. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اہل سنت اہل نسبت. ہم نسبت والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر محبوب کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. تو گرامی قدر حضرات 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دینا چاہے تو ایک جملہ بھی کافی. تو جس کو 4 آیتیں سن کر اپنے نظریے پر نظر ثانی کرنے کا موقع نہ ملے اس کے لیے سارا قرآن ہی پڑھتا تو کوئی فائدہ نہیں. یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر وما یضل بہ الا الفاسقین. اسی قرآن کو پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں اپنے غلط نظریات کے بنا پر, اور اسی قرآن سے ہدایت بھی لوگ پاتے ہیں. لیکن فاسقوں کے علاوہ قرآن پڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہوتا ہے. جو قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائے قرآن کہتا ہے وہ فاسق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فاسقوں سے محفوظ فرمائے, فاسقوں سے بچا کر مصطفیٰ کے عاشقوں میں مقام عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جنتی. ایک حدیث جو ترمذی مشکات وغیرہ میں ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمسو آگ نہیں چھوئے گی اس مسلمان کو رعانی جس نے میرا دیدار کر لیا, جس نے میرا دیدار کر لیا, میری زیارت کا شرف پا لیا. اور میں محمد مصطفیٰ مہر لگاتا ہوں اپنی طرف سے اس بات پر کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں ایک بار دیکھ لیا اس پر اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا. وہ دوزخ کا منہ کبھی نہیں دیکھے گا. اللہ اس کے لیے جنتوں کے سارے دروازے کھول دے گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور رامانرانی میں لا تمس النار مسلما رعانی, جس نے مجھے ایک بار ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی, مس بھی نہیں کرے گی, قریب بھی نہیں آئے گی. اور فرمایا یہ تو میرے صحابہ کی شان ہے نا, انہوں نے مجھے دیکھا. اب جو میرے صحابہ کو دیکھ رہے اس کی شان یہ ہے اور من رعانی, جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا تھا اس پر بھی دوزخ حرام فرما دے گا. جو صحابہ کا دیدار کرتا ہے ایمان کی حالت میں, ارے وہ دوزخ سے محفوظ ہو جاتا ہے, وہ جنتی ہو جاتا ہے. ارے جو ان کا دیدار کرے وہ جنتی, جس کے دیدار سے لوگ جنتی بن رہے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا. تو آگے لوگ بھی جنتی بن رہے ہیں. تم صحابہ کو جنتی کہنے سے ہچکچا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ معاذ اللہ فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا. ظالم تو ان کے اعمال کو زیادہ جانتا ہے یا خدا زیادہ جانتا ہے؟ تیرا علم زیادہ ہے یا اللہ کا علم زیادہ ہے؟ جتنی باتیں تو بتا رہا ہے ان میں اکثر بلکہ تمام کی تمام تقریباً جس انداز میں بیان کی جاتی ہیں وہ 16 غلط ہیں. جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پر الگ ہے لیکن لوگ اس کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں. تمام اعمال صحابہ اللہ کے علم میں تھے لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے خبردار ان پر تنقید نہ کرنا, میں نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا. حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ایک شخص اپنے آپ کو سید کہہ کر یا گیلانی کہہ کر یا قادری کہہ کر یا کوئی بھی سلسلے کی نسبت قائم کر کے صوفی بھی کہے. ابھی مجھ سے قبل کسی دوست نے کہا تھا کہ صوفی بن جاتے ہیں, تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں صوفی وہ نہیں ہوتا جس کے اندر غیرت نہیں ہوتی. ایسی غیرت سے خالی تصوف کا سلسلہ جو ہے اس کے ہم اہل سنت قائل نہیں ہیں, ایسی صوفیت کو نہیں مانتے. ارے صوفی دیکھنا ہے مجدد الفسانی کو دیکھنا, صوفی دیکھنا ہے تو حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لو. ارے صوفیوں
تو اتنے صوفی جنہوں نے اپنے دور میں ارے صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ مقابلہ کیا، نبی کے گستاخوں کے ساتھ مقابلہ کیا، ارے جب بھی موقع ملا حجرات چھوڑ کر میدان عمل میں آ کر کائنات والوں کو بتا دیا نبی کا ہر عاشق غیرت مند ہوتا ہے، چاہے وہ صوفی کہلانے والا ہو چاہے وہ عالم کہلانے والا ہو۔ یہ کوئی صوفیت نہیں ہے، یہ کوئی صوفی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب اللہ اللہ کرتے رہو، ایسا ایک صوفی بھی نہیں دکھا سکتے آپ۔ صوفی تو وہ ہیں جنہوں نے ہر دور میں غیرت ایمانی کا کردار ادا کیا اور لوگوں کی غیرت کو زندہ کیا۔ کون صوفی نہیں ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت احمد اللہ علیہ صوفی نہیں ہے، ہمارے تو علماء بھی صوفی ہوتے ہیں، ان کے پاس علم شریعت بھی ہوتا ہے، علم طریقت بھی ہوتا ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت میں کوئی خشک مزاج نہیں ہے، خشک ظاہر نہیں ہے، خشک عالم نہیں ہے کہ صرف ظاہری علوم پڑھنے والے ہوں۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری علوم بھی پڑھتے ہیں، باطنی علوم بھی اللہ ان کو عطا فرمائے۔ شریعت بھی ان کے پاس ہوتی ہے، طریقت بھی ان کے پاس ہوتی ہے۔ اس لیے صوفی کہہ کر یہ ایک آڑ بنا لینا کہ صوفی نہ بن جانا، صوفی بن کے یہ نہ کر لینا، تو میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ صوفی حقیقی وہی ہوتا ہے جیسا کہ پہلے مولانا کاشف اقبال مدنی صاحب نے بیان کیا تھا کہ جو پیر ہے، جو شیخ ہے، وہ وہی ہے تو دین کا چوکی دار ہوتا ہے۔ ہمارے صوفیاء بھی دین کے چوکی دار ہیں، ہمارے علماء بھی دین کے چوکی دار ہیں، ہمارے مفتی بھی دین کے چوکی دار ہیں، ہمارے عام لوگ بھی دین کے چوکی دار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا جب اس کی زبان پر سرکار کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے اور سرکار پر ایمان لے آتا ہے، اب محبت رسول کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتا ہے، ذرا سا موقع بنتا ہے تو وہ اپنا عشق کا تقاضا پورا کر کے دنیا والوں کو دکھا دیتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے کلمہ پڑھا اور آج کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں وہ سید کہلانے والے گیلانی کہلانے والے نے کہا کہ معاذ اللہ وہ صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی، لیکن پھر آگے کیا ہوگا؟ لوگ پھر آگے یوں تقسیم کرتے ہیں کہ اپنی طبیعت کے مطابق جس کو چاہا اس کو مان لیا اور جس کو طبیعت نے نہ چاہا اس کا انکار کر دیا۔ بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہے، جب وہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو چند لوگوں کو، چند افراد کو مان لیتے ہیں، جس کو شریعت اہل بیت کہتی ہے ان تمام کو نہیں مانتے۔ مثلا بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے، وہ اہل بیت کی جب بات کرتے ہیں تو حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان چاروں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوچھا جائے تو کہتے ہیں بس یہی چار اہل بیت ہیں، جبکہ قرآن نے وہ جو قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ اور صحابہ سے لے کر آج تک جلیل القدر علماء نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی حضور کی اہل بیت ہیں، اور یہ چار مقدس افراد بھی مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا مزاج یہ ہے کہ جن کو قرآن اہل بیت کہے ہم ان کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، جن کو مصطفیٰ نے اہل بیت کہا ہم ان کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم طبیعت کے مطابق نہیں مانتے، ہم اللہ کی شریعت کے مطابق ماننے والے ہیں۔ ہم طبیعت کے مطابق نہیں مانتے کہ یہ فلاں شخصیت ہے اس کو مان لو اور فلاں شخصیت ہے اس کا انکار کر دو۔ دیکھیں نا، بعض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک کے بارے میں بولتے ہیں کہ سرکار کی اولاد کی بڑی شان ہے، اور پھر کہتے ہیں بیٹی ایک ہی ہے۔ اب تو سرکار کی ایک بیٹی کا ذکر کرے اور باقی بیٹیوں کا انکار کر دے، اس نے ایک کو مان کر کیا حق ادا کیا؟ اب جن کو مانا انہی سے پوچھو کہ آپ کی بہنوں کا انکار کر رہے ہیں تو کیا آپ اپنا ماننا قبول فرماؤ گی؟ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا ایسے لوگوں کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دے گی جو ان کی بہنوں کا انکار کرے، وہ انہی کو قبول فرمائیں گی جو انہیں بھی ماننے والے ہوں، ان کی ہمیں شمشیر خان کو بھی ماننے والے ہیں۔
تو یہ کوئی ماننے کا انداز نہیں ہے کہ بھائی طبیعت نے جس کو چاہا مان لیا، جس کو نہ چاہا نہ مانا۔ تو اللہ کے بندو طبیعت والے نہ بنو، شریعت والے بنو۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے بارے میں مخصوص افراد کے بارے میں کہہ دیں گے ہم ان کی شان مانتے ہیں، اور جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات آئے تو پھر ڈاما ڈول ہو جاتی ہے، زبان بدل جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ان کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی مزاج بدل جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بات آئے تو مزاج بدل گیا۔ حضرت ہند جو سیدنا حضرت امیر معاویہ کی والدہ ماجدہ ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا نام آیا تو مزاج بگڑ گیا، طبیعت بگڑ گئی۔ تو بھئی یہ کیا انداز ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قبول فرما لیا؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو ہم اپنی طرف سے کسی کو نہیں مانتے، ہم ماننے سے پہلے نسبت مصطفیٰ کو دینے دیں۔ جب میرے آقا نے حضرت ہند کو مان لیا، تسلیم کر لیا، قبول فرما لیا، حضرت ابو سفیان کو قبول فرما لیا، حضرت امیر معاویہ کو قبول فرما لیا، سب اہل بیت نے ان کو مان لیا، تو تو بھائی زیادہ نبی سے محبت کرنے والا، نبی کا پیار رکھنے والا ہے کہ تجھے آج 15ویں صدی میں ہوش آیا کہ ان کو ماننا چاہیے اور ان کو نہیں ماننا چاہیے؟ مصطفیٰ نے 1500 سال سے قبل ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میں تم سے پیار کرتا۔ جن سے رسول اللہ پیار کرے تو ان سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ جن کو رسول اللہ قبول کرے تو انہیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ جنہیں سرکار اپنی غلامی میں لے لیں، ارے تو ان کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ معلوم کیا ہوا؟ تو شریعت والا نہیں، تو طبیعت والا ہے، اور سنی اس کو نہیں مانتا جو طبیعت والا ہے، سنی اس کو مانتا ہے جو شریعت والا ہے۔ تو ہم اپنی طبیعت کے مطابق نہیں مانتے ہیں، شریعت کے مطابق مانتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی ہو، ہم اس سے کیا حال کہ فلاں سے ابھی کی بات ہے تو پھر سبحان اللہ، اور فلاں کی آئے تو پھر معاذ اللہ معاذ اللہ، تیور آ جائیں، پیشانی جو ہے نا وہ شکن آلود ہو جائے۔ یہ کوئی یہ سرکار کے غلاموں والا انداز نہیں ہے، یہ مسلمانوں والا انداز نہیں ہے۔ ہمارے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان ہو تو تب بھی کہیں سبحان اللہ، حضرت ابو سفیان کی شان بیان ہو تو تب بھی کہیں سبحان اللہ، کوئی حضرت فاروق اعظم کی شان بیان کرے تو تب بھی بولو سبحان اللہ، کوئی حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرے تو تب بھی کہو سبحان اللہ۔ ہم کسی ایک کے بارے میں یہ نہیں فیصلہ کریں گے کہ اس کے نام پر خوش ہونا ہے اور اس کے نام پہ ناراض ہونا ہے۔ اللہ تو ان سب سے راضی ہو گیا، تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ ظالم اپنی آپ پر برباد کر رہا ہے اور پھر دوسروں کو بھی معاذ اللہ برباد کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ خود تو ڈوبے ہیں سنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے، انہیں بھی برباد کرنا چاہتے ہو۔ آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، جنہیں اللہ نے قبول کر لیا، مصطفیٰ نے قبول کر لیا۔ سنی بھی ان کی عظمت کا جو ہے نا وہ چوکی دار بھی ہے، پہرے دار بھی ہے، ان کی عظمت کو تسلیم کرنے والا ہے، جنہیں اللہ نے قرآن میں جن کی شانوں کو بیان کیا ہے۔ آج سنی اپنے جلسوں میں ان کی عظمت کے نعرے لگا رہا ہے۔ اب دیکھیں اگر کوئی یہ شخص یہ جملہ کہے کہ فلاں صحابی نے فلاں صحابی کے مقابلے میں آ کر مقابلہ کیا تھا، جنگ لڑی تھی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ آئے تھے، ان کا آپس میں قتال ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، تو انہوں نے فلاں فلاں صحابی کو جو ہے نا شہید کر دیا۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ امت کا یہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں زبان نہیں کھولنی، اس کے بارے میں زبان نہیں کھولنی، ان چیزوں کا ذکر اپنی زبان پر نہیں لانا۔ یہ میرے ہاتھ میں میرے سامنے اس وقت جو کتاب ہے یہ ہے الغنیۃ لطالبی طریق الحق، جس کو ہمارے عام زبان میں غنیۃ الطالبین کہا جاتا ہے، جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اس میں لکھا ہے، اس کا حصہ اول ہے، صفحہ نمبر اس کا 78 اور 79 ہے۔ سنیے اس میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے واتفق اہل السنۃ علی وجوب الکف عما شجر بینہم والامساک عن مساویہم واظہار فضائلہم ومحاسنہم
کیا بات فرماتے ہیں اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمان پر واجب ہے، مسلمان پر واجب ہے کہ صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ان سے زبان روک دے۔ اہل سنت کا اس بات پر کیا ہے؟ اتفاق ہے، اتفاق ہے کہ ان کے درمیان جو کچھ ہوا، قتال ہوا، جدال ہوا، نزاع ہوا، جو بھی ہوا، اس سے زبان روک لے، بند رکھے، زبان روک لے۔ وَالْإِمْسَاكُ عَنْ مَصَابِيهِمْ، اور ان کی برائی بیان نہ کرے، چونکہ وہ تو برائی والے نہیں، وہ تو اچھائی والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ بولے جس سے ان کی برائی کا، تنقیص کا، بے ادبی کا پہلو نکلے۔ اور آگے فرماتے ہیں اظہار فضائلہم و محاسنہم، واجب یہ ہے، لازم ہے ہر اہل سنت پر کہ جب جہاں تک ہو سکے صحابہ کی خوبیاں بیان کرے اور صحابہ کی شانوں کے نعرے لگائے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ اس کتاب میں لکھا ہے، جو لوگ گیلانی کہلاتے ہیں ان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی طرف۔ تو یہ جیلان والے بزرگ جن کی نسبت سے گیلانی کہلوایا جاتا ہے، اور قادری لوگ ان کی روحانی نسبت جو ہے نا اس طرح جاتی ہے آپ کی بارگاہ میں۔ اب گیلانی کہلانے والا وہ آپ کی گویا اولاد میں ہے، ٹھیک؟ تو اب اگر اولاد صحابہ کرام کے بارے میں معاذ اللہ غلط الفاظ نکالے اور برائی کے جملے بولے، تنقیص کرے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ لازم ہے اپنی زبان کو بند رکھو، لیکن وہ اولاد کہلا کہ اپنی زبان بند نہ رکھے۔ ایمانداری سے بتاؤ وہ گیلانی ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کی اولاد ہو سکتا ہے؟ ارے اسے آپ کے ساتھ تو نسبت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر تو قادری کہلانے والا ہے اور کہتا ہے میرا روحانی تعلق ہے غوث اعظم کے ساتھ، میرا سلسلہ ہے قادریہ جو غوث اعظم تک جاتا ہے اور آپ کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے، ارے فیض لینے کے لیے جس کا فیض لینا ہے اس کو راضی کرنا ضروری ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، اس کی تعلیمات کو اپنانا ضروری ہے۔ آج قادری کہلا کے اگر کوئی شخص، یہ میں صرف قادری کے لیے نہیں کہہ رہا، لفظ قادری بول رہا ہوں کیونکہ غوث اعظم کی نسبت کی بات ہو رہی ہے، ورنہ ہر نقشبندی مجددی، ہر چشتی سہروردی، تمام کے لیے جو بھی اولیاء کو ماننے والے ہیں، چونکہ تمام نے یہ باتیں مختلف الفاظ کے ساتھ کہی ہیں، فی الوقت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قادری کہلانے والے کی نسبت غوث اعظم تک جاتی ہے، اور وہ قادری کہلا کے کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں زبان درازی کرے، زبانیں تان دراز کرے، ان کے خلاف بولے اور ان کی برائی بیان کرے، ایمانداری سے بتائیے کیا اس کا روحانی کوئی غوث اعظم سے تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ قادری کہلانے کا حقدار ہے؟